جی شروع کرتے ہیں. ہم پڑھیں گے آیت نمبر 33 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن ہوا قائم، کیا پس وہ ذات جو قائم ہے، علی کل نفس، ہر نفس پر، جو ہر نفس پر قائم ہے، ہر نفس پر نگران ہے، دیکھ رہی ہے وہ ذات. بما کسبت، جو اس نے کمایا. وجعلوا للہ شرکاء، اور بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے اللہ کے شریک. وجعلوا، اور ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، للہ اللہ کے لیے، شرکاء شریک. شرکاء جمع ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، یہ امر ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، سموہم، تم ان کے نام لو. سموہم، جو شریک تم نے اللہ کے ساتھ ٹھہرا رکھے ہیں، ان کے نام بتاؤ. کیا نام ہے ان کے؟ ام تنبئونہ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، بما لا یعلم فی الارض، اس چیز کی جو نہیں جانتا وہ زمین میں. زمین میں اللہ نے تو اپنا کوئی شریک نہیں بنایا، تو تم شریک بنا کر اللہ کو خبر دے رہے ہو کہ ہم نے بنا لیے. اللہ نے تو زمین میں کوئی شریک بھی نہیں بنایا. ام بظاہر من القول، یا ظاہری طور پر بات کرتے ہو، یا ظاہری طور پر بات کرتے ہو. بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کیا گیا ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں. مکرہم، ان کا مکر. وصدوا عن السبیل، اور روکے گئے وہ راستے سے. ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، اور وہ شخص جس کو اللہ گمراہ کر دے. ومن، اور وہ، یضلل اللہ، اللہ جس کو گمراہ کر دے. فما له من ہاد، پس نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا. فما، پس نہیں ہے، لہو اسے، من ہاد، کوئی ہدایت دینے والوں میں سے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا. لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان لوگوں کے لیے سزا ہوگی دنیا کی زندگی میں. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور البتہ آخرت کا عذاب بہت مشقت والا ہے. وَمَا لَهُمْ، اور نہیں ہوگا ان کے لیے، مِن واق، کوئی بچانے والا. اللہ کی طرف سے ان کو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا. مثل الجنت التی، صفت اس جنت کی، وعد المتقون، جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگار لوگوں سے، متقی لوگوں سے. تجری من تحتها الانہار، جاری ہوں گی اس کے نیچے نہریں. اکلھا، اس کے پھل، دائم، دائمی ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے. وظلھا، اور اس کا سایہ بھی دائمی ہوگا، سایہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. نہ پھل ختم ہوں گے، نہ سایہ ختم ہوگا. تلک عقبی الذین، یہ انجام ہے ان لوگوں کا، اتقوا، جو ڈرتے ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یہ ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے. وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے، ان کا انجام جہنم ہے، دوزخ ہے. والذین آتیناہم الکتاب، چلیں بس آگے موضوع بدل گیا. لکھیے. سورۃ الرعد، درس نمبر 7، آیت
نمبر 33 تا 35۔ آج کے سبق کا عنوان ہے تقبیح کفار، سزائے معاندین اور جزائے مطیعین۔ یہ آیت نمبر 32 کی تشریح ہو چکی تھی، اگرچہ ابتدا میں ترجمے میں وہ نہیں پڑی تھی لیکن تشریح اس کی ساتھ ہو گئی تھی۔ ربط گزشتہ آیات میں توحید کا ذکر تھا، عنوان لکھ لیا، قباحت کفار، سزائے معاندین اور جزائے مطیعین۔ کفار کی کچھ شناختوں اور قباحتوں کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی سزا کیا ہوگی اس کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور مطیعین جو فرمانبردار لوگ ہیں، اطاعت گزار لوگ ہیں، ان کا بدلہ کیا ہوگا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ربط سابقہ سبق میں توحید کا ذکر تھا، آج کے سبق میں مشرکین کی قباحتوں، ان کی شناعتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور کفار کی سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ کفار کی سزا کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی جزا کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب ہے عموماً جہاں پر کافروں کا انجام بیان کرتا ہے تو مسلمانوں کا انجام بھی بیان کرتا ہے۔ فرمایا کیا وہ ذات، دروازہ بند کر دیں۔ فرمایا کیا وہ ذات جو ہر ایک کے سر پہ قائم ہے، وہ ذات جو ہر ایک کے سر پہ قائم ہے، مطلب ایک ہر ایک کی نگہبان ذات ہے، ہر ایک کا محافظ اور نگران ہے، ہر نیک اور بد عمل سے واقف ہے، باخبر ہے۔ کیا وہ ان بتوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ تم بتوں کو خدا کے برابر کر رہے ہو۔ جو ذات قادر قدیر ہے، مالک خالق رازق ہے، دوسری طرف بے جان، عاجز، محتاج پتھر کے یہ بت، بے خبر، بغیر حس کے کھڑے ہیں، ان کو تم خدا کے ساتھ برابر کر رہے ہو؟ عقل سلامت ہے تمہاری؟ میں ہرگز یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمارے استاد اعلی شیخ صوفی سرور صاحب رحمہ اللہ تعالی ابو داؤد کے سبق میں یا بخاری کے سبق میں ایک موقع پر ایک عجیب بات فرمائی۔ عرب فرمانے لگے انسان بہت عجیب ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز سے بہترین پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب یہ اتر جاتا ہے اپنی انسانیت سے تو جانوروں سے آگے نکل جاتا ہے۔ جو جملہ حضرت فرماتے تھے کہ آج تک کسی گدھے نے کسی پتھر کی عبادت نہیں کی، کسی جنگلی درندے نے، خون خوار ریچھ اور بیڑیے نے بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کی عبادت نہیں کی۔ انسان ہے جو بتوں کے آگے جھک جاتے ہیں۔
فرمایا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ ان کے نام بتاؤ، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ معبود بنا، نام بتاؤ ان کے، کیا ان میں کوئی صفت الوہیت پائی جاتی ہے کہ کہا جائے کہ یہ بھی الہ اور معبود ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس لیے تم ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو تمہارے سامنے بیان کی گئی ہیں، اللہ خالق ہے، کیا کوئی حیادار انسان ان بتوں کو خالق کہنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، کیا کوئی حیادار اور غیرت مند ان پتھروں کو مالک کہنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالی رزاق اور قادر اور قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، کیا ان پتھروں کے، ان تمہارے ہاتھوں سے گھڑے ہوئے معبودوں کے اندر یہ صلاحیت ہے جن کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، جن کو تم نے خود گھڑا، جنہیں تم نے خود تراشا؟ ایک بڑا پتھر لے کے آتے ہو، اس کو تراش کر کے چھوٹا کر 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 کے اس سے شکل بناتے ہو، پھر خدا بن جاتے وہ۔ عقل بھی کسی چیز کا نام ہے، اور یاد رکھیے شرک کر کے عقل باقی نہیں رہتی، مشرک میں عقل نہیں ہوتی۔ انما یتذکر لأولو الالباب، قرآن نصیحت ہے لیکن عقل والوں کے لیے۔ شرک ایک ایسی تاریکی اور ظلمت ہے، اس سے انسان کی عقل مفقود ہو جاتی ہے، عقل کھو بیٹھتا ہے، عقل کھو بیٹھتا ہے، کیونکہ انسان اتنا اس کو سمجھ نہیں کہ میں انسان ہوں، مجھے آنکھیں دیں، مجھے اللہ نے زبان دی، میرے ساتھ ہاتھ ہیں، میں کھاتا پیتا ہوں، کمائی کرتا ہوں، محنت مشقت کرتا ہوں، شادی کرتا ہوں، اولاد آتی ہے، نسل بڑھ رہی ہے، چلتا پھرتا ہوں، جہاں چاہوں آتا۔ یہ بت کہیں آ جا سکتا ہے، کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے، اس کی ناک پر مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑا سکتا ہے، اور اس کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے۔ عقل نہیں ہے نا، عقل نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ بت ہمیں کھلاتے پلاتے، جو خود نہیں کھاتے، جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، کہتے ہیں یہ ہمیں کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو تم خدا کا شریک بنا رہے ہیں، ان بتوں کو، پتھروں کو۔ عجیب بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور مشرک کی عقل کھو جاتی ہے، کبھی گنگا کے آگے جھکتا ہے، کبھی گائے کی منتیں کرتے، اماں جان یہ حاجت پوری کر لے، کبھی اس کا پیشاب پیتا ہے کہ میں ہر بیماری سے شفا یاب ہو جاؤں گا۔ یہ عقل جب مفقود ہو جاتی ہے پھر یوں ہی حرکتیں کرتا ہے۔ تو مشرک میں عقل باقی نہیں رہتی۔ فرمایا جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو، ان کے اندر کون سی خدائی صفات تمہیں نظر آ گئی ہیں جس کی بنیاد پر تم انہیں خدا کہنے کے لیے تیار ہو گئے، انہیں خدا کا شریک بنانے کے لیے تیار ہو گئے؟ خدا کا شریک تو مقدس ہستیاں، انبیاء نہ ہو سکے، ملائکہ نہ ہو سکے، تم پتھر کے بتوں کو خدا کا شریک بنا رہے ہو۔ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو شریک بنایا ہے؟ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی اختیارات دیے بھی ہیں ان کو؟ یا وہ باتیں تم اللہ کے ذمہ لگا رہے ہو جو اللہ نہیں جانتا؟ معاذ اللہ، اللہ کو کس چیز کے علم نہیں ہے؟ ہر چیز وہ جانتا ہے۔ شاید تم اپنے گمان میں یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ان معبودوں کو صرف ہم جانتے ہیں، اللہ نہیں جانتا، تو اللہ تو وہ ذات ہے جو ہر چیز کو جانتے ہے۔ اس نے تو اس زمین پر اپنے علاوہ کسی کو معبود ٹھہرایا ہی نہیں ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کو وہ چیز تم بتا رہے ہو جس کے زمین میں ہونے کی اسے خبر نہیں؟ بالفرض اگر اس کا کوئی ساجی ہوتا، کوئی شریک ہوتا، زمین میں ہوتا تو اسے وہ ضرور جانتا۔ یہ بات تو ناممکن ہے کہ زمین میں کوئی چیز ہو اور اس کا اللہ کا علم نہ ہو۔
زمین کی قید کیوں لگائی؟ جائے آسمان میں جہاں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. زمین کی قید اس لیے لگائی، مشرکین مکہ نے جو بت شریک ٹھہرائے ہوئے تھے وہ زمین پر تھے. تم بالکل واقعہ کے خلاف کہتے ہو، جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں اور اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی مصداق نہیں، اس لیے کہ اللہ شرکا سے پاک ذات ہے. یہ تم نے اپنی طرف سے ایک نام رکھے ہوئے ہیں، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ فلاں فلاں فلاں. اللہ نے اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنایا. ان ہی الا اسماء، یہ نہیں ہے مگر کچھ نام ہے، سمیتموہا جو تم نے رکھ لیے اور سمجھتے یہ ہمارے معبود ہیں. انتم و آباؤکم، کچھ تم نے رکھے، کوئی تمہارے باپ دادا نے رکھے. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری. یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، تم اپنی خواہشات اور اپنے گمانوں اور اٹکلوں پر چلتے ہو، تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں. سب تم نے اپنی مرضی سے رکھے ہوئے، یہ فلاں ضرورت پوری کرتا اور یہ فلاں حاجت پوری کر. آج بھی یہی حال ہے انسانوں کا. یہ فلاں جگہ فلاں دربار لگتے ہیں، وہاں پر تالے لگا کے رکھے ہیں، جس کی جو حاجت ہو جا کے تالا کھولے. چابی لگی ہوئی ہے، تالا کھولے، اس کی حاجت پوری ہو جاتی. یہ سب بیوقوفوں والی باتیں. ایک جگہ گئے، وہاں پر ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں پر یہ سڑک کے کنارے ایک مزار ہے، وہاں پر اوپر درخت کے ساتھ رسا باندھ کے ایک پالکی لٹکائی ہوئی ہے. پالکی سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ زمانے قدیم میں پالکی میں دلہن کو ڈال کے لے جایا جاتا تھا. پالکی لٹکائی ہے کہ جس لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی اس کو آ کر ہلا دے، شادی ہو جاتی ہے. یہ سب بیوقوفوں والی حرکتیں. اللہ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری، اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری. یہ سب تم نے اپنے اپنے لیے متعین کیے ہوئے ہیں. فلاں جگہ جاؤ تو یوں مسئلہ حل ہو جاتا اور فلاں جگہ جانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مسائل کے حل کرنے والی ذات ایک ہی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں. بس ہاں، اس سے دعا کیجئے، اس کے صفاتی نام پڑھ کے دعا کیجئے، اس کا کلام پڑھ کے دعا کیجئے، اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے مسنون اعمال کر کے دعا کیجئے. قبول کرنے والا وہی ہے. میں کافروں کے لیے ان کا مکر و فریب ان کی نگاہوں میں آراستہ کر دیا گیا. مشرک محض ایک ملمہ سازی کی وجہ سے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. شیطان نے ان کی نگاہوں میں ان چیزوں کو خوبصورت کر کے دکھایا. یہ عزا جو آ کر بیٹھتی تھی، پری جس کی پوجا کرتے تھے، فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے خالد بن ولید کو بھیجا، جاؤ مارا اسے. پہلی بار گئے، دیکھا کچھ بھی نہیں تھا، درخت وغیرہ تھے، کچھ مجاور بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بگا کر آئے، درختوں کو کاٹ دیا. آپ نے پوچھا عزا کو قتل کیا؟ فرمایا اور تو کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. فرمایا نہیں، ابھی کیا ہی کچھ نہیں، دوبارہ جاؤ. وہاں پر بال بخیرے بیٹھی تھی، تو بڑا واہ ویلا کی، اس نے چیخو پکار کی، تو حضرت خالد بن ولید نے اس کا سر قلم کر دیا. فرمایا آج کے بعد نہ عزا رہی نہ عزا کے پجاری رہیں گے. یہ شیطان مزین کر کے دکھاتے کہ یہ کرو تو یوں ہو جائے گا، یہ کرو تو. جس وقت کانا دجال آئے گا، وہ دجال آ کر لوگوں کو شعبدے بازیاں دکھائے گا. آج کل بھی لوگ شعبدوں کے پیچھے بڑے چلتے ہیں. دجال آ کر کہے گا میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو مان لو گے؟ لوگ کہیں گے مان لیں گے. اب دجال کے ساتھ سارے شیاطین ہوں گے. اب کوئی شیطان اس کی ماں کی شکل بن جائے گا، کوئی شیطان اس کے باپ کی شکل بن کے سامنے آ جائے گا، یہ لو یہ تمہاری ماں، یہ تمہارا باپ. شکل وہ ہوگی، لوگ کہیں گے کر دیا زندے سے. یہ شعبدے بازی، یہ شیطان مزین کر کے دکھاتے. تو شیطان برے اعمال کو بھی مزین کر کے دکھاتے. شرک کو کافروں کے لیے اس نے مزین کیا ہوا تھا. آج کے مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کے رسوم کو مزین کر کے دکھائے، وہ بڑی اچھی لگتی ہیں، ان پر عمل پیرا ہے.
راستے سے روک دیے گئے ہیں، شیطان نے ان کو غلط راستے پر لگا دیے. جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. دنیا میں عذاب، کسی کو پانی میں غرق کر دیا، کسی پر پتھر برسا دیے، کسی کو زمین میں دنسا دیا، کسی کو زلزلوں میں مار دیا، کسی پر آندھی طوفان آ گئے، کسی کو اوپر اٹھا کر اوپر سے جا کر نیچے پلٹ دیا گیا، کسی پر آگ برسی، کسی پر چیخ آئی. اور مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ نے انداز ہی بدل دیا. اقوام سابقہ، امم ماضیہ، ان پر جب عذاب آیا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے نازل کیا. اور مکہ والوں نے میرے نبی کے صحابہ کو بڑا تنگ کیا تھا، اللہ نے اسلوب ہی بدل دیا، صحابہ کے ہاتھوں سے ان کو مروایا، صحابہ کے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کیا. بدر میں کیسے مارے گئے؟ شراب کے مٹکے لاد کر لائے تھے اونٹوں پہ. کیا ہم چند مسلمان ہیں گنے چنے؟ ہم آج جا کر ان کو ختم کر کے واپس آ جائیں گے. اور وہاں پر شرابیں پی، ساتھ لڑکیاں لے کر آئے تھے کہ یہ وہاں پر ڈانس کریں گے اور ہم وہاں پر بیٹھ کے شراب کی محفلیں سجائیں گے. لیکن یہ لڑکیاں واپسی میں مرثیے پڑتی گئیں، اور جب بھاگے تو کئی مہینوں تک گھر سے باہر نہیں نکلے. ایسا اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا. گھروں سے کوئی باہر نکل رہا تھا، خواتین ان کو شرم دلاتی تھی، شرم نہیں آتی، فلاں مارا گیا فلاں مارا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے تم بھاگ کر یہاں آ گئے ہو. تو یہ عذاب تھا. اللہ نے اسلوب بدل دیا کہ جن صحابہ پر، نئے تھے صحابہ پر تم نے ظلم و ستم کیے، جن کے گلوں میں رسیاں ڈال کے تم نے گھسیٹا، انہی کے ہاتھوں اللہ نے تمہاری پٹائی لگوائی. فرمایا آخرت کا عذاب بہت دائمی ہے، وہ مدید بھی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا. وہاں پر چیخیں گے چلائیں گے، لیکن وہاں پر مارنا مقصود نہیں ہوگا. ایک چنگاری کافی، اگر مارنا ہو تو مارنا مقصود نہیں ہوگا. نہ زندہ ہوں گے نہ مریں گے. اور وہاں پر چیخیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، جہنم کے دروغے کو کہیں گے اپنے رب سے کہہ دے ہمارا خاتمہ کر دیں. 1000 سال تک وہ جواب نہیں دے گا، چیختے رہیں گے 1000 سال. پھر وہ کہا تمہارے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ بتانے والے، سمجھانے والے، ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ ابھی کہتے ہو یوں آ جائے. پھر وہاں پر موت کو پکاریں گے یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ، کاش موت آ کر ہمارا کام ختم کر دے، ہمیں اس مال نے کوئی فائدہ نہ دیا. ہلک عنی سلطانیہ، ہماری سلطنتیں بھی ختم ہو گئی، ہماری چودراہٹیں بھی گئیں، سب کچھ ان سے چلا جائے گا. اور کیا کہا جائے گا؟ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، جہنم کی زنجیروں میں جکڑ کر ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے. وہاں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. جی ہاں، وہ جہنم ہے، وہ کوئی دنیا والی آگ نہیں ہے، وہ جہنم کی آگ ہے جو انتہائی خطرناک ہے. پھر آگے جنتیوں کا انجام بھی ذکر کیا. ان کے لیے کیا ہوگا؟ وہ جنت جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. آج کل بھی لوگ نہروں کو بڑا پسند کرتے ہیں. فلاں جگہ پر ٹاؤن بن رہا ہے جی، بیچ میں نہر جا رہی، سائڈوں پہ بڑے پیارے پیارے کھجوروں کے درخت لگے ہوئے. یہ ماسٹر سٹی دیکھی ہوگی آپ نے، تو ایسی جگہوں کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں. تو
پانی تھا ہی نہیں اس زمانے میں، وہ سمجھ سکتے تھے کہ وہاں پر گھنے سائے اور نہریں اس کی کیا قدر و قیمت ہے، جہاں پر کئی گھنٹے سفر کرنے کے بعد کوئی درخت جا کر آتا تھا، نام و نشان نہیں تھا، اور گرمی بھی پھر، تو اس لیے وہ سمجھ سکتے تھے کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور ایسے پھل ہوں گے وہ ختم ہی نہیں ہوں گے۔ دنیا میں پھل موسمی ہوتے ہیں، ایک بار لگتے ہیں سال میں، ختم ہو جاتے ہیں، پھر اگلے سال وہاں پہ دانا لگے گا جہاں سے آپ نے توڑے، وہاں پر ادھر سے توڑے اسی وقت لگے گا۔ وہاں پر خواہش پیدا کہ پھل کھا لوں، آپ کو توڑنے جانے کی ضرورت بھی، یہ اونچا ہے یا کوئی روکے گا، دنیا میں تو اس لیے روکتے ہیں کہ کم ہے، ختم ہے، وہاں کوئی روکنے والا ہوگا نہیں، کوئی منع نہیں کرے گا، آپ کی اپنی مل کے کھاؤ جتنے چاہے، آپ کی اپنی جنت ہے، اپنے باغات ہیں، لاکھوں میلوں پر آپ کے اپنے باغ پھیلے ہوئے ہوں گے، جتنا کھائیں آپ کی مرضی ہے، جتنی آپ کی چاہت، جتنی آپ کی خواہش کھائیے، کون روکنے والے؟ کم بھی نہیں ہوں گے، توڑا دوبارہ لگ گیا، اور دنیا والے پھل نہیں ہوں گے، اس سے ہزار ہا گنا کہیں زیادہ لذیذ اور مزیدار ہوں گے، اور ایسی نعمتیں ہوں گی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی دل میں ان کا خیال بھی نہیں آیا، اور فرمایا وہاں کا سایہ بھی دائمی ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، چاند سورج نہیں ہوں گے لیکن سایہ پھر بھی ہوگا، روشنی پھر بھی ہوگی۔ فرمایا جنت یہ متقی لوگوں کی جزا ہے، اور جہنم مشرکین اور کفار کی جزا ہے۔ تو ان آیات میں سمجھایا گیا کہ قادر اور غیر قادر برابر نہیں ہو سکتے، جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو وہ کسی صفت میں اللہ کے شریک نہیں ہے، کسی چیز پر ان کو قدرت نہیں ہے، نہ تخلیق میں، نہ علم میں، نہ پاکیزگی میں۔ مشرکین مکہ اللہ کی صفات میں شریک کرتے تھے، اللہ کی صفات میں۔ ایک فرقہ گزرا ہے، فرقہ ثنویہ، یہ ایران میں بہت تھے، یہ دو خداؤں کے قائل تھے، یہ اللہ کی ذات میں شریک کرتے تھے، باقی اس کے علاوہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکین عربوں، یہ اللہ کی صفات میں شریک کرتے تھے، ذات میں نہیں۔ یہ فرقہ جو اللہ کی ذات میں شریک کرتا تھا دو خداؤں کا قائل تھا، ایک کا نام یزدان، دوسرے کا ہرمن۔ یزدان کو خالق خیر کہتے تھے اور ہرمن کو خالق شر کہتے تھے، کہتے خیر کا خالق یہ ہے، شر کا خالق یہ ہے، دو الگ الگ ہے۔ یہ طبقہ تھا جو ذات میں شریک کرتا تھا، باقی اس کی ڈیٹیل تفصیل پھر کسی مقام پر۔ تو بہرحال وہ یہ سمجھتے تھے نا جو صفات میں شریک کرتے تھے، جس طرح ایک ملک کے مختلف صوبے ہوتے ہیں، ہر صوبے میں ڈویژن ہوتے ہیں، پھر اس میں اضلاع ہوتے ہیں، پھر اس کی تحصیلیں ہوتی ہیں، تو جزوی اختیارات گورنروں کو، پھر کمشنروں کو، ڈی سی اوز وغیرہ اور تحصیلداروں کو دیے جاتے ہیں، تاکہ ان اختیارات کے ذریعے وہ کیا کریں، اپنا نظام کو آگے چلاتے رہیں۔ سارا بوجھ پیچھے صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب پر تو نہیں ہوتا نا، آگے نظام تقسیم ہو جاتے۔ اب محلے کا چھوٹا سا مسئلہ ہوا، آپ صدر صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے، یہ تو ناممکن بات ہے، تو اس کے لیے ضلعی اور تحصیلی سطح پر یہ ساری صورتیں ہوتی ہیں تاکہ ان اختیارات کے لیے وہ نظام چلائیں۔ تو مشرکین عرب بھی کہتے تھے، یہود و نصارہ کا نظریہ بھی یہ تھا کہ اللہ نے اپنے بعض بندوں کو یہ اختیارات دیے کہ تم یوں نظام چلاؤ، حالانکہ اللہ کو کسی کو مشیر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر جگہ پر ہے۔ صدر صاحب یا وزیر اعظم صاحب کسی ایک جگہ پر ہوں گے، آپ کے لیے جانا مشکل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کے لیے کسی کو وزیر مشیر بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ قیامت بھی ہے، مرنے کے بعد سب نے زندہ ہونا ہے، اور میدان محشر میں اللہ کی عدالت لگنی ہے، وہاں پر سب نے پیش ہونا ہے، پھر وہاں پر فیصلہ ہوگا کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے جہنم میں جانا ہے۔ یہ فیصلہ بتا دے گا کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ اس لیے مشرکین کا انجام جہنم ہے، متقی لوگوں کا انجام جنت ہے۔ تو تقوی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے، اس لیے تقوی اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ متقی لوگ ہوں گے، مثل الجنت التی وعد المتقون، تقوی کا معنی بچنا، جو لوگ شرک سے بچتے ہیں
کفر سے بچتے ہیں، بدعات سے بچتے ہیں، جھوٹ سے بچتے ہیں، بدکاری سے بچتے ہیں، جوئے سے بچتے ہیں، شراب نوشی سے بچتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ متقی ہیں۔ یہ متقی لوگ اپنے آپ کو سمیٹ لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر فرمانے لگے حضرت ابی بن کعب سے، اے ابی بن کعب یہ بتاؤ ذرا ان لوگوں کو کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ عربی لوگوں کی قمیص دیکھی آپ لوگوں نے؟ بڑی کھلی ہوتی ہے، پاؤں تک ہوتی ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے میں تقویٰ کا مفہوم یوں سمجھتا ہوں کہ میں جس وقت جھاڑیوں اور درختوں میں سے گزرتا ہوں تو اپنے اس لمبے اور کھلے کرتے کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا دائیں بائیں سے الجھے نہ۔ ہر طرف جھاڑیاں ہی جھاڑیوں، کیسے گزرتے ہیں؟ اپنے آپ کو مکمل سمیٹ کر۔ فرمایا اسی طرح انسان اپنے آپ کو گناہوں کے کانٹوں سے بچاتا ہوا گزر جائے، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ کا معنی۔ چلیں بس۔